یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الشريف۔ صدقات کی بات ہو رہی تھی اور راہ حق میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی تھی، جس میں عرض کیا گیا کہ صدقات دو قسم کے ہیں، فرض جیسے زکوٰۃ اور نفلی صدقات۔ صدقات جو فرض ہوتے ہیں وہ صرف مسلمانوں پہ خرچ کیے جا سکتے ہیں، اور نفلی صدقات کوئی قید نہیں، کسی بھی غریب مسکین پہ خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین مصرف صدقات کا کیا ہے؟ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ ضرورت مند جو اللہ کی راہ میں پابند ہو گئے ہوں، کہیں آ جا نہ سکتے ہوں، کام نہ کر سکتے ہوں، اس میں سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جو دین کا کام کرنے کی غرض سے اپنے اوقات صرف کر دیتے ہیں، دین سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں اور دینی امور کے جاننے اور لوگوں تک پہنچانے میں، یعنی طالب علم، اساتذہ، مصدارس۔ لیکن وہ لوگ جو اسے ذریعہ معاش نہیں بناتے یا وہ گداگری شروع نہیں کر دیتے، لوگوں سے مانگنا شروع نہیں کر دیتے، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنے اوقات کو لگاتے ہیں، اور پھر یہ دوسرے لوگوں پر ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے کہ وہ یہ احساس رکھیں اور اس بات کو سمجھیں اور ان کی امداد کریں۔ یہ سب سے بہترین مصرف ہے۔ اب اس میں بھی دو شعبے ہیں۔ اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اسے بطور پیشہ اختیار کیا ہے، یعنی جس طرح کاروبار ایک پیشہ ہے، جس طرح ملازمت ایک پیشہ ہے، مزدوری ایک پیشہ ہے، کاشتکاری ایک پیشہ ہے، اسی طرح بعض لوگ دینی مدارس بنا لیتے ہیں اور پھر بڑے بڑے اشتہار اور بڑے بڑے اعلان اور اپنے دور دور تک گدا کرتے ہیں، اور ان کی ضرورت اگر لاکھوں میں ہوتی ہے تو چندہ کروڑوں میں جمع کر لیتے ہیں اور موجیں کرتے ہیں۔ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو بندوں سے مانگتے ہوئے شرماتے ہیں، جو صرف اللہ سے مانگنا پسند کرتے ہیں، جن کا یہ پیشہ نہیں ہے، پروفیشن نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے کام میں لگ گئے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اسروا فی سبیل اللہ یعنی جیسے قیدی ہوتا ہے اس کام میں پھنس گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض،
اور ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کام کے لیے وقت نکالیں یا روزی کمانے کے لیے کہیں جائیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کیونکہ وہ لوگوں سے سوال کرنا گوارا نہیں کرتے، لوگوں سے نہیں مانگتے، اللہ ہی سے مانگتے ہیں. تو جاہل اور نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت ہے، یہ مانگتے نہیں. دینے والے بھی جیسے قرآن حکیم نے بہت زور دیا اس بات پر جو اسباق گزر چکے ہیں کہ دینا والا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ دے کر احسان نہ جتائے. اس نے کوئی احسان نہیں کیا کسی پر، اور اللہ اس کا محتاج نہیں تھا، اللہ ضرورت مند نہیں تھا، اور اپنی مخلوق کو وہ خود پالتا ہے، اس کے بندے بھی ضرورت مند نہیں تھے. یہ تو ایک آزمائش ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اسے وہ اپنا ذاتی سمجھتا ہے یا اللہ کا مال سمجھتا ہے. قارون کے پاس بہت دولت تھی، خزانے سونے سے اور جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، اور بڑے تکڑے اونٹ پر اس کی صرف کنجیاں لدا کرتی تھیں، خزانوں کے تالوں کی کنجیاں کوئی بہت طاقتور اونٹ اٹھا سکتا تھا، اتنے خزانے زر و مال سے بھرے ہوئے تھے. جب اسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات پہنچائی کہ یہ سب مال اللہ کا ہے اور اس میں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہے، تو تمہیں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا ہوگی، تو قرآن حکیم میں موجود ہے وہ قصہ اپنی جگہ آئے گا کہ اس نے کہا میں نے تو اپنی عقل سے یہ سرمایہ جمع کیا ہے، اپنی دانش مندی سے اور اپنی محنت سے اور کاروبار سے میں نے سرمایہ جمع کیا ہے، اس میں اللہ کہاں سے آ گیا اور اللہ کو کیوں دوں، اللہ کی راہ میں کیوں دوں، میں تو دینے والا نہیں ہوں. تو اللہ کریم نے اس سارے خزانوں سمیت اسے زمین میں دنسا دیا اور غرق کر دیا. وہ خزانے بھی اس کے ساتھ غرق ہو گئے. تو کیا اس کے غرق ہونے سے اللہ کی باقی مخلوق کو بھوکی تو نہیں مر گئی؟ اللہ بے نیاز ہے، اس نے مخلوق کو بتا دیا. پہلے تو لوگوں کو قرآن حکیم بتاتا ہے کہ پہلے تو لوگوں کو حسرت ہوتی تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون کی طرح دولت ہوتی، اور جب وہ اپنی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تو پھر لوگ کہتے تھے کہ شکر ہے ہمیں وہ قارون والی دولت نہیں ملی، ہم عذاب الہی سے بچ گئے. تو دینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے جو وہ دے رہا ہے وہ اللہ ہی کی امانت ہے، اور اس نے احسان فرمایا کہ اسے اتنی دولت یا اتنا علم یا اتنی طاقت یا اتنی حکومت یا اتنا اختیار دے دیا، اب وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ ہی کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اس پہ مزید شکر واجب ہو جاتا ہے کہ پھر اس نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور آرزو اور تمنا یہ ہو کہ وہ اسے قبول فرمائے. پھر دوسرے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے کام میں پھنس جاتے ہیں، اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں بڑے شوق سے، بڑے پیار سے. وہ کاروبار بھی کر سکتے تھے، مزدوری بھی کر سکتے تھے، روزی کمانے کے اسباب وہ بھی اختیار کر، لیکن انہوں نے ترجیح دی دینی امور کو کرنے کی، اور اس میں ایسے وہ پھنس گئے کہ اب ان کے پاس کاروبار کی فرصت بھی نہیں. تو فرمایا اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے اس کا سب سے بہترین مصرف وہ لوگ ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو پیشہ ور ہیں اور جنہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا وہ اس میں نہیں آتے. اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو متوکل علی اللہ ہیں، جو کسی سے سوال نہیں کرتے، بلکہ آگے اس کی وضاحت کر دی گئی کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہ تو ان کے پاس فرصت ہے کہ وہ چل پھر کر اپنا کاروبار کریں یا کوئی روزی کا ذریعہ پیدا کریں یا مزدوری کریں. اور یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور کسی سے سوال کرنا ان کی غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتے.
کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا ان کی غیرت ایمانی کو پسند نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، لیکن آپ جب ان کو، اے مخاطب، جب تو ان کے چہرے دیکھے گا تو تجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ کتنے ضرورت مند ہیں، یہ کتنے فاقہ کش ہیں، ان کا لباس کس قدر ایسا ہو چکا ہے کہ اسے تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے کہ بھئی دے دو، ہمارا کام رکا پڑا ہے، ہمیں دے دو دے دو، نہیں، اس طرح نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے نہیں مانگتے، جب بھی مانگیں اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو صدقات کا بہترین مصرف وہ لوگ ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، جو بھلائی بھی کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، کسی کو نصیحت کی بات بتاتے ہو، اللہ کا دین بتاتے ہو، اللہ کا دین سیکھتے ہو، تمہارے پاس طاقت و اختیار ہے تو حق و انصاف کرتے ہو اور لوگوں کو انصاف دلاتے ہو، کمزوروں کی مدد کرتے ہو، تو جو بھی اللہ کی راہ میں نیکی کرتے ہو، یہ پختہ یقین رکھو کہ یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ وہ تم چھپ کر کرو، ظاہر کرو، تم رات کی تاریکی میں کرو یا دن کی روشنی میں کرو، اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا پوشیدہ کرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کے ذاتی علم سے باہر ہو، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، یقیناً حق تعالی خود اس سے واقف و آگاہ ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ایک نگاہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروانوں کے دلوں میں اتار دی، جو ایک نگاہ سے صحابی بن گئے، ان کے سینوں میں یہی یقین اتر گیا تھا، جو کام بھی وہ کرتے تھے اسی بات کو مد نظر رکھ کر کرتے تھے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے کام کو، میری نیت کو، میرے کردار کو خوب دیکھ رہا ہے۔ فارس کے ساتھ جہاد میں کمسان کا رن پڑ رہا تھا، اور فارس کی طرف سے جو سردار لڑائی میں شامل تھے ان میں بعض شہزادے بھی تھے، اور ایک شہزادہ ایک صحابی کے ہاتھوں مارا گیا، اس کے سر پہ کروڑوں روپے کے ہیروں کا سنہری سونے کا بنا ہوا اور کروڑوں کے ہیرے اس میں جڑے ہوئے تھے، اس کے سر پہ جو تاج تھا وہ سر کٹ کے گرا تو تاج علیحدہ ہو گیا، تو انہوں نے تاج اٹھا لیا، کروڑوں روپے کی مالیت کا ہے اور میدان جنگ میں گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا جائے گا۔ انہوں نے بھاگ کر امیر لشکر کی خدمت میں وہ پہنچایا، وہ ان کے سپرد کر کے واپس پلٹے کہ گھمسان کا رن پڑ رہا تھا، تو اپنا جہاد کے لیے واپس پلٹے، تو امیر لشکر نے پیچھے سے آواز دی کہ یہ اتنی دولت جو مجھے دیے جا رہے ہو تو مجھے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، کون ہو تم؟ انہوں نے پلٹے بغیر جواب دیا کہ جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں وہ میرے نام سے واقف ہے، جس کی رضا کے لیے میں لڑ رہا ہوں، جس کی رضا کے لیے جان دے رہا ہوں، اور جس کی رضا کے لیے یہ کروڑوں روپے کے ہیرے جواہرات آپ کی خدمت میں پہنچائے ہیں، وہ مجھ سے خوب واقف ہے، میرے کردار سے بھی واقف ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ یقین محکم تھا جو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے سینوں میں اتار دیا جو اللہ کے نام سے بھی پہلے واقف نہ تھے۔ اور آج بھی سارے ورع تقویٰ، ساری نیکی، ساری عبادت، سارے ذکر اذکار، سارے مراقبات کا حاصل اور اوج کمال یہی ہے
کہ بندے کو یہ یقین کامل نصیب ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یہ بات ہم سب مانتے ہیں الحمدللہ۔ ہر کلمہ گو وہ گناہگار ہے یا نیک ہے، وہ عالم ہے یا جاہل ہے، وہ امیر ہے یا فقیر ہے، ہر کلمہ گو یہ بات مانتا ہے۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے ماننے کا مزہ جب ہے جب عملی زندگی میں یہ دکھائی دے۔ قرآن کریم کا جو مطالبہ ماننے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ عمل کرے تو یہ سمجھ آئے کہ ہاں اسے یہ احساس ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے کام سے باخبر ہے۔ یہ یقین ایک ایسی کیفیت ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، اور اطاعت الہی اور اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لیے بھوک لگتی ہے۔ بھوک جیسے کھانے کے لیے بھوک لگتی ہے، جیسے پینے کے لیے پیاس لگتی ہے، اسی طرح اطاعت الہی کرنے کے لیے بھوک لگتی ہے۔ آج بھی ایک خط تھا، آج کی ڈاک میں بھی تھا اور اکثر ہوتے ہیں، میرا ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، آپ دعا بھی کریں، مجھے تعویذ دیں۔ اب بھلا ایسا کون سا تعویذ ہے؟ انسان تو مکلف ہے خود، اور یہ اس کا یقین و ایمان ہے جو اسے اطاعت الہی پہ مجبور کرے۔ اب اسے یہ یقین نصیب ہو جائے کہ میں جیسا بھی ہوں، میں جو بھی ہوں، میں خطا کار سے ہی، میں جاہل سے ہی، ان پڑھ سے ہی، گناہ گار سے ہی، لیکن جب میں باوضو ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ساری دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے بات کرتا ہوں تو میرا اللہ میرے روبرو مجھ سے میری بات سن رہا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو۔ اس کی وجہ حضور نے ارشاد فرمائی فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، تم درمیان میں مت آؤ۔ جسے تم کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اپنے پروردگار سے لوگوں سے کٹ کر، لوگوں سے اپنا آپ بچا کر سرگوشی میں یوناجی، وہ سرگوشیاں کر رہا ہے، اپنے دل کی بات لوگوں سے الگ ہو کر خفیہ طور پر اپنے پروردگار سے کر رہا ہے۔ تو اگر یہ یقین نصیب ہو جائے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو کون بد نصیب ہے جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انتظار نہیں کرے گا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ ایک نماز ادا کی اور پھر اسے طلب ہے کہ اب دوسری کا وقت آئے تو نماز ادا کروں، تو فرمایا وہ ہمیشہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، یعنی عند اللہ وہ نماز سے خارج نہیں ہے۔ اب اس نے جمعے کی نماز ادا کی اور اب اسے انتظار ہے کہ عصر کا وقت ہو اور پھر میں اللہ کے حضور پیش ہوں اور مجھے وہ لذت آئے جو لذت وصال ہے، مجھے بات کرنے کا مزہ آئے، میں اپنے دل کا حال اپنے رب سے بیان کر سکوں، میں اللہ کے روبرو کھڑا ہو جاؤں اور اپنی باتیں آپ کروں، اپنے دل کا حال آپ پیش کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہمیشہ نماز ہی میں شمار کیا جائے۔ تو یہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، معمولات دن بھر کے ہوں، کاروبار ہو، زندگی کے مختلف امور ہوں، لوگوں سے تعلقات، دوستی اور دشمنی ہو، سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، دوستی ہو تو اللہ کے لیے۔ محنت کرے، کاروبار کرے تو اس لیے
کہ اللہ نے اسباب دیے ہیں، شعور دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، روزی کماؤں اور اسے خود بھی استعمال کروں اور اللہ کی مخلوق کے کام بھی آ سکوں، ضرورت مندوں کے کام بھی آ سکوں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر سکوں، راہ حق میں میرا سرمایہ بھی کام آئے، میری محنت بھی راہ حق میں خرچ ہو، اور اس یقین کے ساتھ کہ جو بھی کرتے ہو اللہ اسے ذاتی طور پر جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے وہ بندے جو اپنا مال شب و روز خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی پوشیدہ بھی، صرف مال نہیں، سب کچھ ہی اسی کا دیا ہوا ہے، عقل و دانش بھی اسی نے دی ہے، شعور و فکر بھی اسی کی عطا ہے، وجود بھی اسی کی عطا ہے، جان بھی اسی کی عطا ہے۔ تو جو کسی نے کہا تھا نا کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اللہ کی راہ میں اگر ہم جان بھی دے دیتے ہیں تو وہ ہماری تو نہ تھی، اسی کی عطا کردہ تھی، اس کی دی ہوئی چیز تھی، تو کسی کی دی ہوئی چیز کسی کو لوٹا دینا کون سا احسان ہوتا؟ اللہ کی خدمت کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرما برداری کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ اس نے دیا ہے اسے سمجھنے سے ابھی تک انسان قاصر ہے۔ بہت بڑے راز کھولے ہیں سائنس نے انسانی وجود کے، اس کی ساخت کے، بصارت کے اور اس کی ساخت کے، سماعت کے اور اس کے پیچھے کیا ساخت ہے، کتنا کام ہے، دماغ کتنا بڑا کمپیوٹر ہے اور اس میں کیا کچھ ہے۔ لیکن میں اگلے دن تبصرہ سن رہا تھا مغربی سائنسدانوں کا، سائنسی ایجادات نے اس دور میں حیرت زدہ کیا انسانوں کو۔ اس کے باوجود ایک بہت بڑا سائنسدان یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم بڑا بلند و بانگ دعویٰ کریں اور ہم اپنے سائنسی علوم جو ہم حاصل کر چکے ہیں اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کریں تو شاید ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم نے 10% علوم کو جان لیا ہے، لیکن 90% ابھی بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل، جسے ہم انتہائی ترقی یافتہ دور کہہ رہے ہیں، جسے ہم سائنس کا اوج کمال سمجھ رہے ہیں، تو خود سائنسدان جو مسلمان بھی نہیں ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم بڑھا چڑھا کر بھی اب یہ تو اللہ جانے کہ وہ 1% بھی جان سکیں یا نہیں، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم بڑھا چڑھا کر بھی دعویٰ کریں تو بھی 90% ابھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کائنات میں موجود ہے، انسان کے وجود میں موجود ہے، انسان کے آگے پیچھے موجود ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا کہاں کہاں کب کب ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کتنے قطرے ٹپکیں گے، کب ٹپکیں گے، کہاں کہاں ٹپکیں گے، کیا قطرہ کیا رنگ لائے گا، کس سے گھاس بنے گا، کس سے پودا اگے گا، کون سا قطرہ کسی پھل کے شیریں رس میں شامل ہوگا، کون سا قطرہ کسی درخت کے تنے میں مل جائے گا، کون سا قطرہ خاک میں ملے گا، کون سے قطرے سے موتی بنے گا، ہم نہیں جان سکتے۔ اتنی وسیع کائنات اور اتنا وسیع نظام ہے کہ ہم ساری علوم کے باوجود کوئی اس کا عشر اشیر نہیں جان سکتے، اور یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ سب تمہارے موج میلے کے لیے ہے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے، تمہاری ضرورتوں کے لیے۔ اب جس مالک الملک نے، ایک فلاسفہ کا اصول ہے، فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسان کسی وقت یہ تصور کرے کہ میرے سوا دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں،
میں اکیلا ہوں اس جہان میں، تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ سارا سورج کا طلوع ہونا، چاند کا سفر، ستاروں سیاروں کی گردش، ہواؤں کا چلنا، پھولوں کا کھلنا، جانوروں کا پیدا ہونا، جنگلات کا اگنا، دریاؤں کا بہنا، سمندروں میں موتیوں کا بننا اور بے شمار، یہ سارا کچھ مجھ اکیلے کے لیے ہے۔ اتنی وسیع کائنات میں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اسے سمجھ آئے گی کہ صرف میرے ایک بندے کے لیے یہ سب کچھ۔ اور اسی طرح یقیناً ہم دیکھیں تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ پورا نظام اللہ کریم نے ترتیب دے دیا ہے۔ اب بتاؤ ہم کس کس بات کا شکر کریں گے؟ کوئی سوچے، کوئی سمجھے کہ وہ اللہ کے کس کس احسان کا شکر ادا کرے گا؟ ہم تو جانتے نہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ یہ ہوا کیسے بنتی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اور یہ ہمیں تر و تازگی بکھیرتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ یہ بادل بنا کہاں سے، چلا کہاں، برسا کہاں، ہمارے پاس کب پہنچا، اور یہ ہمارے ارد گرد پھیل رہا ہے اور ہمارے کمروں میں گھس رہا ہے، اور اسے کون پکڑ کر لیا ہے؟ کیوں یہ ہر چیز کو معطر کرتا ہوا گزر رہا ہے؟ یہ پھول کیوں کھلا ہے؟ اس میں کتنے اجزاء، اس کی کتنی پنکھڑیاں، اس میں یہ رنگ کہاں سے آیا، خوشبو کہاں سے آئی، اس میں تاثیر کہاں سے آئی؟ کیسے کھاؤ تو اس سے دل کو فرت ملتی ہے، ایسے کھاؤ تو اس سے معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسے کھاؤ تو اس سے دماغ میں تراوت ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے، کیسے، کب بن رہی ہیں؟ تو اللہ کے کس کس احسان کو بندہ جھٹلا سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سا احسان ہے جسے تم بھول سکتے ہو؟ تمہارے وجود کا ایک ایک بال اپنی ایک خاصیت رکھتا ہے، اگتا ہے تو کچھ کرتا ہے، گرتا ہے تو اس کے گرنے میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ وجود کا ایک ایک ذرہ وجود سے الگ ہوتا ہے تو اس کے الگ ہونے میں ہماری مصلحت ہے، اور وجود کا حصہ بنتا ہے تو اس کے حصہ بننے میں ہماری مصلحت ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ مصلحت کیا ہے۔ اپنی زندگی میں انسان کتنی غذا حاصل کرتا ہے، کتنے ذرات خاک سے غذا بنتے ہیں اور غذا بن کر بندے کے وجود کا حصہ بنتے ہیں، اور وجود کا کتنا حصہ، کتنی کھال مردہ ہو کر جسم سے الگ ہوتی ہے، کتنے بال اگ کر جھڑتے ہیں، کتنے ناخن بڑھ کر کٹتے ہیں، وجود کے ہڈیاں روز گھستی ہیں، روز بنتی ہیں، دن بھر کی مشقت سے گھستی ہیں، رات کو آپ آرام کرتے ہیں ان کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ یہ سارے مادے آ جا رہے ہیں، ایک پورا کارخانہ لگا ہوا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں، احساس تک نہیں۔ کون ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے اور ہر چیز کو ترتیب، اور کسی میں سر منہ فرق نہیں آتا؟ میرا حصہ آپ کو نہیں جاتا، آپ کا غلطی سے مجھے نہیں ملتا، باپ کا بیٹے کو نہیں جاتا، بیٹے کا باپ نہیں لے جاتا۔ کتنی مخلوق ہے اور کہاں تک ہے، کس کس کو کس کس طرح کیا کیا پہنچ رہا ہے۔ آدمی احساس کرے، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شکر تو تب ادا کرے گا کہ اسے یہ شعور تو ہو کہ مجھ پر احسانات ہیں کتنے۔ سو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پیسہ دیا ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں، طاقت دی ہے طاقت خرچ کرتے ہیں، علم دیا ہے علم خرچ کرتے ہیں، اقتدار دیا ہے اقتدار خرچ کرتے ہیں، راتوں کو دن کو لوگوں کے سامنے لوگوں سے چھپا کر کسی کا کوئی عمل خالی نہیں جائے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے اللہ کے، ان کے پروردگار کے پاس ان کا بدلہ۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ربوبیت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ پرورش کرتی ہے، پالتی ہے،
خالق تخلیق فرماتا ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، ربوبیت بھی اسی کی صفت ہے۔ ربوبیت اتنی وسیع ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو وہی پال رہا ہے۔ تو اجر کو ربوبیت سے متعلق فرمایا، یعنی اللہ کی راہ میں بندہ جو عمل کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں جو عمل کرتا ہے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یہاں فلا اجرہم عند اللہ کہہ دیتا یا تو بھی عند ربہم، ربوبیت سے یعنی جو نیکی تم کرتے ہو، اللہ کی راہ میں جو سرمایہ خرچ کرتے ہو، اللہ کے لیے جو لفظ کہتے ہو، اللہ کے لیے جو طاقت اللہ کی راہ میں جان دے دیتے، تو وہ بات وہاں ختم نہیں ہو جاتی، وہ نیکی تمہارے رب کے یعنی ربوبیت میں آ جاتی ہے۔ اللہ اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، اسے بڑھاتا رہتا ہے، اسے پالتا رہتا ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، اجر کو ربوبیت سے متعلق فرمایا، اور ربوبیت پرورش کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، پالتی ہے، بڑھاتی ہے۔ فرمایا اللہ کی راہ میں پوشیدہ اعلانیہ دن کو رات کو جو خرچ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت تھا، بیماری شدت اختیار کر گئی تھی، حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پہ جلوہ افروز فرمایا کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہو، کسی کا مجھ پر کوئی احسان ہو، کسی کا مجھ پر کوئی قرض ہو تو وہ مانگ سکتا ہے۔ لمبا واقعہ ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، اور آخر میں اس مجلس کے آخر میں حضور علیہ السلام نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ جب سے میں نے اعلان نبوت فرمایا یا دنیا میں قدم رنجہ فرمایا، تب سے لے کر آج دنیا سے جاتے وقت تک مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اتار دیا، مجھ پر احسان کم تھا میں نے بدلہ اس سے زیادہ دے دیا۔ لیکن ایک شخص ابو بکر صدیق ایک شخص ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ میرا پروردگار دے گا۔ اس شخص نے جان مال آبرو کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی، اس نے سب کچھ مجھ پر نچھاور کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک واحد شخص ہے کہ جو قربانیاں اس نے دی ان کا بدلہ اسے اللہ دے گا، باقی میرے لیے جس کسی نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے۔ تو علامہ مرحوم نے اسی بات کو اپنی ربائی میں کہا تھا، امن الناس برمولائے ماں، کلیم وادی سینا ماں، امن الناس برمولائے ماں، کلیم وادی سینا ماں، دولت او کشت ملت راچوں ابر، یہ ملت کی کا بیج ڈالا جا رہا تھا ملت اسلامیہ کا، اور ملت اسلامیہ اگ رہی تھی، امت مرحومہ اگ رہی تھی، بن رہی تھی، نوزائیدہ فصل تھی۔ تو جس طرح نوزائیدہ فصل کو بارش تقویت دیتی ہے، ابو بکر صدیق کی دولت اس طرح برسی اور اس نے ملت اسلامیہ کی نمو کو اس طرح سے حیات بخشی۔ ثانیے اسنین و غارو بدر و قبر، اسنین میں دو میں کا دوسرا وہ
غار کا، دوسرا وہ بدر کا، حضور کے بعد دوسرا وہ عریش بدر میں حضور تھے یا ابو بکر صدیق تھے، اور روضہ اطہر میں آپ کے بعد دوسرا ابو بکر ثانی، یہ اس نینو غارو بدرو قبر. تو کس کس نے کیا کیا دیا، یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو اپنا مال، اپنی قوت شب و روز خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اس کی ربوبیت کے پاس ہے. ان کا اجر لمحہ بلمحہ تربیت پا بڑھ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے. عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا نہ گزری ہوئی زندگی کا کوئی دکھ. خوف ہوتا ہے آنے والے خطرے کا، حزن ہوتا ہے جو میں کر چکا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں ڈر ہوگا نہ انہیں کوئی دکھ ہوگا کہ میری کوئی چیز ضائع ہوگی، یہ دکھ بھی نہیں ہوگا، اور میرے ساتھ کیا ہوگا یہ ڈر بھی نہیں ہوگا. کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے. تو میرے بھائی، اپنے آپ کو اللہ کے حضور زندہ رکھنا، اپنے کردار کو اللہ کریم کے روبرو رکھنا، اپنی زندگی اپنی موت کو خطاط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے مزین رکھنا، اسلام بھی ہے، تصوف بھی ہے، ولایت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، سارا کچھ اسی میں موجود ہے. اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری لفظوں سے درگزر فرمائے، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت نصیب فرمائے، ایمانداروں کے ساتھ حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ